ایک مرد وکیل جو کہ خاتون پر تشدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے اور چیزیں اٹھا کے ایک دوسرے کی طرف پھینکی جا رہی ہے۔ اب وہ نیا سٹنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شمائلہ نے کہا خاتون حضرات، وکلا کمیونٹی میں اس طرح کا واقعہ کہ جس میں ایک خاتون وکیل پر تشدد کرتا ہوا دکھایا گیا ہے اور ایک مرد وکیل جو کہ خاتون پر تشدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو مار رہا ہے اور چیزیں اٹھا کے ایک دوسرے کی طرف پھینکی جا رہی ہیں، تو یہ بڑا عجیب سا واقعہ ہے جس پہ بات کی جا رہی ہے مختلف حلقوں میں۔ آخرکار یہ خاتون کون تھی جس پہ تشدد کیا گیا؟ یا ایک بات یہ بھی سنائی دے رہی تھی کہ پہل اس خاتون نے کی تھی۔ یہ خاتون کون تھی؟ اور وہ وکیل صاحب جو اس پہ تشدد کر رہے تھے، وہ وکیل کون تھا؟ اور اس سارے کے سارے واقعے کے محرکات کیا تھے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ایم ایس رانا پبلک اسپیکر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حاضرین، یہ ویڈیو میں ایک دن پہلے بھی بنا سکتا تھا، لیکن مختلف قسم کی افواہیں تھی جن کی بنیاد پر لوگ فیلا کر رہے تھے اور آپ تک انفارمیشن پہنچا رہے تھے، تو ضروری تھا کہ اس واقعے کو اندر تک جاننے کی کوشش کی جائے اور اس کو پورے حقائق کے بعد جو ابھی تک میں حاصل کر سکتا تھا، ان حقائق کے بعد آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی جائے، کیونکہ وکلا کمیونٹی کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ملتے، شاذ و نادر ہی ملتے ہیں، بالخصوص اس طرح کا واقعہ جو کہ ہمارے معاشرے کے ذہنوں کو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی طرف کھینچتا ہے کہ خاتون پر ظلم ہو گیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ محض ایک اتفاق تھا، اور اتفاق اس طرح سے تھا کہ ہر سال جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک پارٹی جیتتی ہے، ایک پارٹی ہارتی ہے۔ جیتنے والے جشن منایا کرتے ہیں، ہارنے والے جیتنے والوں کو مبارکباد دیا کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے وکلا کی جو سال ہر سال سے چلی آ رہی ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے وکلا کمیونٹی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اب اس سال الیکشن ہوا ہائی کورٹ کا، ایک گروپ جس کو پروفیشنل گروپ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حامد خان گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کے حوالی اشتیاق اے خان وغیرہ جو کہ اس گروپ کی طرف ہے، اس گروپ کے ایک امیدوار جو رانا بابر مرتضی خان، وہ امیدوار ہوتے ہیں۔ ان کے مخالف امیدوار، مخالف گروپ کے جو لوگ ہیں، ان میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، عاصم خون صاحب ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ گروپ تصور کیے جاتے ہیں۔ ان کا امیدوار الیکشن ہار جاتے ہیں، اور الیکشن والے دن بہت ساری بد انتظامی معاملات بھی بہت سارے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر ماحول خراب ہوتا ہے۔ اسی کے تسلسل میں جو ہارا ہوا گروپ ہے، جو گزشتہ روایت کو توڑ کر، میں نے بتایا کہ گزشتہ روایات میں کیا ہوتا ہے کہ ہارا ہوا گروپ جیتنے والے کو مبارکباد دیتا ہے، تو ہارا ہوا گروپ جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہارتا ہے، اور جیتنے والا گروپ جس سے یہ
خاتون بھی تعلق رکھتی ہے اس کے موقف کے مطابق، اور اس خاتون کا نام ہے شمائلہ رمضان۔ یہ حسب روایت جشن اور خوشی کا اظہار کرتی ہے، تو ہارے ہوئے گروپ میں سے ایک وکیل صاحب ان کو اچھا نہیں لگتا، بلکہ میرے تک یہ بات بھی پہنچی کہ شمائلہ رمضان نے، اس خاتون وکیل نے اسد دھون صاحب سے کویسچن کیا جو انہیں ناگوار گزرا۔ اس ناگواری کے عالم میں ان کے حواری جو تھے انہوں نے شاؤٹ کیا، شاؤٹ کرنے سے یہ معاملہ شروع ہوا، اور پھر اس کا اختتام آپ نے دیکھا۔ تو یہ مختلف قسم کے انفارمیشن اور مختلف قسم کی باتیں میرے تک پہنچی۔ اس سے پہلے یہ بھی بات آ رہی تھی کہ یہ جو خاتون ہے، یہ شمائلہ رمضان جس کا نام ہے، یہ سارے کے سارے واقعے کے لیے پلانٹڈ ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اب اس خاتون کا اگر موقف دیکھیں تو خاتون یہ کہتی ہے کہ میں چونکہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی تو میرے خوشی کے اظہار کرنے پہ یہ سارا ریئیکشن ہوا، تو اگر خوشی کا اظہار کر رہی تھی تو یہ وکلا میں کوئی نئی روایت تو تھی نہیں، یہ ہر سال اسی طرح سے کیا جاتا ہے۔ آخر اب یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ تو اس کا کوئی سالڈ آنسر ہمیں نہیں ملتا، یہ سب اتفاقی ایک حادثہ تھا۔ جذباتیت کے بہاؤ میں اپنے اپنے امیدوار کے ساتھ جو جذباتی لگاؤ تھا، اس کے بہاؤ میں بہہ کر ایک خاتون نے جشن منایا۔ ہارنے والا جو پارٹی تھی اس کو تکلیف پہنچی، وہ گیلری پہ تھے، وہی دونوں فریق جو لڑے ہیں، جو ویڈیوز میں دکھایا جا رہا تھا، اس میں ویڈیوز آپ نے دیکھی، وہی فریقین آپس میں پہلے کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ تو وہ لڑائی کی شکل، یہ ایک اتفاق ہے۔ اب اس اتفاق کو بنیاد بنا کے اگر ہم یہ کہیں کہ وکلا کمیونٹی میں پتہ نہیں کون سا بھونچال آ گیا ہے، تو کوئی ایسا بھونچال نہیں آیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ 1-2-4 دنوں میں پرانا ہو جائے گا۔ دونوں فریقین ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ کہیں اکٹھے پائے جائیں، اور وہ امیدواران جو جیتے ہیں جو ہارے ہیں، یا وہ گروپس جو جیتے ہیں جو ہارے ہیں، وہ بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے کہیں نہ کہیں پہ پائے جائیں گے، کسی کیفیٹیریا میں، کسی ہائی کورٹ کے باہر، کسی دان میں۔ تو عام پبلک کے لیے یہ جو وہ بہت بڑی جو وہ بات ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے جی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جہاں تک خاتون کی عزت کی بات ہے تو آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو وہ وکیل جو خاتون کے ساتھ لڑ رہا تھا، ساری کی ساری کمیونٹی نے، چاہے وہ مخالف گروپ میں تھے چاہے جہاں وہ ہماری گروپ میں تھے، ساری کی ساری کمیونٹی نے اس کو برا کہا، اس کے خلاف بھی ایکشن دیا، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو اچھا خاصا مارا پیٹا۔ تو یہ بھی ریئیکشن سامنے میں دیکھنے میں آیا، لیکن اس کی اصل وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ایک الیکشن تھا، الیکشن میں ریئیکشن تھا، اس ریئیکشن میں یہ ایک واقعہ ہو گیا، اس واقعے کو کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کر لیا، اور پھر وہ مسلسل اب گردش کر رہا ہے۔ اب میری آبزرویشن کے مطابق اب کسی سیانے بندے نے شمائلہ رمضان کو ایک مشورہ دیا کہ اب تم یہ کرو کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایک نیا سٹنٹ جو تھا وہ کھیلو۔ اب وہ نیا سٹنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ شمائلہ نے کہا کہ میں عمران خان کی شیرنی ہوں، چونکہ حامد خان گروپ جو جیتا ہوا گروپ ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں عمران خان کے ساتھ ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اشتیاق خان بھی انہی کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اب اس سارے واقعے کو، جو ایک حادثہ جو انسیڈنٹ ہوا اچانک، اس کو تم کیش کرواؤ اور تم کہو کہ میں عمران خان کی شیرنی ہوں، تو چونکہ ہم جیتے ہیں تو میں عمران خان کے لیے یہ بھی کروں گی، میں جشن بھی مناؤں گی، وہ بھی کروں گی۔ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے اس میں۔ جبکہ شمائلہ رمضان کے بارے میں جب تک یہ بات کی جا رہی تھی پلانٹڈ،
तो बहुत सारे लोग जो हाई कोर्ट बार में बड़े एक्टिव हैं, मैंने उनसे भी पूछा, बताया, कॉन्टेक्ट किया और उनसे पूछने की कोशिश की कि ये शमाइला है कौन। तो लोग नहीं जानते थे कि ये शमाइला रमज़ान कौन है। मैं बजाते खुद, जो कि इंसाफ लायर्स फोरम की के जो इंतज़ामी अहदेदारान, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके लोग, जिसमें बैरिस्टर उमैर खान जैसे लोग, यहाँ तक के लोगों को पंचोता साहब या राय जो सेक्रेटरी का कैंडिडेट था, इन ये मुख्तलिफ जो क़यादतें हैं, इनको अंदर तक मैं जानता हूँ कि कौन कौन बंदा, उसकी कहाँ कहाँ पे एफिलिएशन है। तो उसमें मुझे कहीं भी शमाइला रमज़ान ख़वातीन विंग में भी कहीं भी नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल अब वो इमरान खान की शेरनी है। तो ये इस मुल्क के अंदर एक जो वो बड़ी अजीब सी बात चल रही है कि जो भी बंदा थोड़ा सा किसी भी हादसे की वजह से प्रोमिनेंट होता है और उसके बाद वो अपने आप को सेलिब्रिटी की जब वो उसमें क्लास में लेके जाना चाहता है, तो वो सनम जावेद की तरह वो फिर ये कहना शुरू कर देता हूँ कि मैं इमरान खान का शेर हूँ या शेरनी हूँ, ताकि मुझे मीडिया कवरेज मिले, ताकि मुझे इंटरव्यूज़ मिले, ताकि मैं, और फिर उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो शमाइला कौन है, उसका चैम्बर कौन सा है, उसकी किस हद तक बड़ी एफिलिएशन है, सारी बातें को बहुत ज़्यादा सॉलिड रिसोर्सेज नहीं रखते। अब शमाइला की जो कम्युनिकेशन थी, उस कम्युनिकेशन के हवाले से भी बाज़ लोगों का ये तासुर था कि वो कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन उसकी नहीं लगती इतनी ज़्यादा, कि बंदा ये कहे कि जी ये बड़ी प्रोफेशनल थी। तो इस तरह की भी कोई बात नहीं। इस हादसे से आप भी लुत्फ़अंदोज़ हों, ये जो हुआ है इसको दिल और दिमाग पे ज़्यादा ना लें, और ना ये समझें कि वकीलों में पता नहीं कितनी एक बड़ी लड़ाई हो गई है। सारे वकला उसके बाद इस वाक़े को एंजॉय कर रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ फिर बैठ जाएंगे, गपशप करेंगे, और आम पब्लिक जो है वो दर्द सर बना के बैठी हुई है। आम पब्लिक से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहा करें, और चाय शाय पिए, गपशप करें और एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।